ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے، لیکن ہدایت کبھی بن مانگے نہیں ملتی۔ لہٰذا اللہ سے ہدایت یافتہ بننے کی دعا کرتے رہا کرو۔ روح کو ہجر کے کانٹوں سے گزارے تو صحیح، اور اب تو خود چاہتا ہے کوئی پکارے تو صحیح۔ آسائش حیات تو مل ہی جائے گی کہیں، لیکن سکون دل تو مقدر کی بات ہے۔ آپ کی زندگی میں اچھے لوگ رزق ہے۔ کبھی عشق ساز حیات تھا، کبھی سوز دل نے جلا دیا۔ کبھی وصل میں بھی کسک رہی، کبھی درد و غم نے مزا دیا۔ سجدہ کیا کرو، سجدہ کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ محبت راز ہوتی ہے، اسے افشا نہیں کرنا۔ محبت لازمی کرنا، مگر چرچا نہیں کرنا۔ اچھے اخلاق رزق ہے، انہیں خریدا نہیں جاتا۔ سب سے بڑا خسارہ تو یہ ہے کہ ہم گزر رہے ہیں تو گزر جائیں گے۔ مکمل بجھ جانے سے پہلے آخری کوشش جو انسان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ اس شخص تک پہنچنے کی کوشش مت کرو جو تم سے ملنا نہ چاہے۔ آپ کی غلطیوں کا شکار کرنے والا انسان آپ کی خوبصورتی کبھی نہیں دیکھ پائے گا۔ منافق کو آپ کا دکھ اور حاسد کو آپ کا سکھ سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ بے بنیاد تنقید کی پرواہ مت کیا کریں۔ کیڑے مکوڑے ہمیشہ چلتے چراغوں کا رخ کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہماری خوشی میں حائل رہتی ہیں، ماضی میں رہنا اور دوسروں کا حساب رکھنا۔ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے سب سے طاقتور چیز ہے لوگوں کا حساب رکھنا۔ غرور کی سب سے غلط بات یہی ہے کہ وہ کبھی یہ احساس ہونے ہی نہیں دیتا کہ ہم غلط ہیں۔ قریبی لوگوں کے دیے ہوئے گھاؤ گہرے اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بہت قریب سے وار کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات کو یاد کر کے دل کی خالی ٹہنی پر پھول گلاب کے کھل جاتے ہیں، جسے یاد کر کے اپنی مرضی کے سارے موسم مل جاتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، جس کو انسان تب تک تسلیم نہیں کرتا جب تک یہ بنفس نفیس خود انسان کے پاس نہیں آ جاتی۔ مشکلات جب آتی ہیں تو انسان کو بظاہر راستے بند نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید اور توکل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے تو وہ ایسے ہی راستے کھول دیتا ہے۔ کچھ خواہشات سراب کی مانند ہوتی ہیں، آپ ان کے پیچھے جتنا بھاگ لیں مگر ایک ہاتھ بھر کا فاصلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ سمجھدار انسان اکثر تنہائی پسند اور بے وقوف انسان اکثر ہجوم پسند ہوتا ہے۔ وہ سب لوگ جنہوں نے اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ وابستہ کیا، نور اور آسانیوں کی شکل میں اتارتا ہے۔ وہ کریم ہے، مہربان، چھوٹی بے لوث خدمتوں میں ملتی ہیں، لیکن لوگ اسے بڑے کاموں اور بڑی نیکیوں میں تلاش کرتے ہیں۔ تمہارا بہت سارا دکھ اور رنج تمہارا اپنا خود کا انتخاب ہے۔ کسی کی غلطیوں کو دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کریں، کیونکہ آپ بھی اپنے رب پاک سے یہی امید رکھتے ہیں، معاف کریں گے، سکون میں رہیں گے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ آنسو بے شک وزن میں ہلکے ہوتے ہیں، لیکن ان کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔
اور یہ بوجھ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ صرف اللہ ہی ہے جو ان آنسوؤں کا بوجھ سنبھال لیتا ہے۔ انسان کو اگر اندازہ ہو جائے کہ دنیا اسے کتنی جلدی بھول جاتی ہے، وہ کبھی بھی خود کو دنیا کے لیے نہ تھکائے نہ بھلائے۔ وقت کا سب سے بڑا روگ یہی ہے کہ لوگ کسی چیز کے بارے میں بالکل نہیں جاننے کے باوجود بھی اس میں رائے زنی کرنا اپنا واجبی حق سمجھتے ہیں، جو انتہائی گمراہ کر دینے والا راستہ ہے۔ دنیا کو بڑے قریب سے دیکھو، یہ حد سے زیادہ میٹھی ہے اور کہیں کہیں حد سے زیادہ کڑوی ہے، اور یہ دونوں کیفیتیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بات بس اتنی سی ہے کہ ہم نے خود کو اتنا مکمل مان لیا ہے کہ ذرا سی کمی ہماری نیند اڑا دیتی ہے، سکون تباہ کر دیتی ہے، ہمیں غم کا مریض بنا دیتی ہے۔ لوگوں کو اپنی محرومیاں بتانا سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ لوگ کچھ لمحے کے لیے ہمدردی دکھا کر آپ سے بھاگیں گے، کیونکہ لوگ ہمیشہ چمکتی چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ لوگوں کو کسی کی محرومیاں متاثر نہیں کرتی، بلکہ لوگوں کا مقام متاثر کرتا ہے۔ آپ کی زندگی میں صرف اللہ کے شکر کی کمی ہوتی ہے، جو آپ کو مایوسی اور محرومی کی چال سے نکلنے نہیں دیتے۔ اگر اللہ کے شکر کو ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کے لیے اپنایا جائے تو دل سکون میں رہے گا۔ عاجزی، انکساری، درگزر اور توبہ اللہ کی قربت کے بہترین راستے ہیں۔ بندہ جہاں سے ٹوٹ جاتا ہے، اسی درار سے اللہ کا نور اس میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے در کے سوا دوسرے در پر آنسو بہانا آنسوؤں کو ضائع کرنا ہے، کیونکہ آنسوؤں کے لوگوں کے سامنے کوئی وقعت نہیں، لیکن اللہ کے در پر ان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں۔ وہ لوگ اپنے آپ سے خوش رہتے ہیں جو دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر کبھی رنج نہیں کرتے، لوگوں کے پاس دولت دیکھ کر لالچ نہیں کرتے، کسی دوسرے کی قسمت پر رشک نہیں کرتے، اپنے نصیب کے ساتھ سب ہے ملا۔ پرانی یادیں، ٹوٹے خواب، بکھرے سپنے ہر انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کر رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ دل سے دعا کرو تو اللہ کیسے نہیں رکھے گا تمہارا دل۔ کون تھا جسے دکھ سناتے، آسمان کی طرف دیکھا اور رو دیا۔ ہر مشکل انسان کی ہمت کا امتحان لیتی ہے۔ زندگی میں صرف محبتوں کی عادت نہیں ڈالتے، اگر کہیں تھوڑی بہت نفرت بھی مل جائے تو اس سے لڑنے کا ہنر بھی آنا چاہیے۔ چارہ چڑھتے ہو جہاں اہل قلم شاہوں کا، ایسی بستی پہ اگر ظلم نہ ہو تو کیا ہو۔ شوق پورے کرنے میں کچھ نہیں گیا، مگر شوق کی زندگی گئی۔ یہ دور وہ ہے کہ بیٹھے رہو چراغ تلے، سبھی کو بزم میں دیکھو مگر دکھائی نہ دو۔ میری کشتی لاکھ بھور میں ہے، نہ کروں گا میں تیری منتیں۔ یہ پتہ نہیں تجھے نا خدا، میرے ساتھ میرا خدا بھی ہے۔ منہ کی بات سنے ہر کوئی، دل کے درد کو جانے کون۔ آوازوں کے بازاروں میں خاموشی پہچانے کون۔ سچ یہ کہتے ہیں کہ ہنسنے کی جگہ دنیا نہیں، چشم عبرت ہے چمن کے پھول مرجھانے کے بعد۔ بڑی حسرت سے انسان بچپنے کو یاد کرتا ہے، یہ پھل پک کر دوبارہ چاہتا ہے خام ہو جائے۔ کامیاب ہونے کے 3 اصول ہیں: دوسروں سے زیادہ علم رکھنا، دوسروں سے زیادہ محنت کرنا، اور دوسروں سے کم توقع رکھنا۔ اگر تمہارے پاس پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے
تو تمہارے پاس لکھنے اور بولنے کے لیے کوئی الفاظ بھی نہیں ہو سکتے۔ علم انسان کی تیسری آنکھ کی طرح ہے۔ بیٹی کی جہیز کے فرنیچر کا پالش تک اتر گیا اور باپ کا قرضہ نہیں اترا۔ سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو انسان بنتا ہے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہے اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہے۔ زندگی ایک کہانی کی مانند ہے۔ کہانی اپنے خوبصورت الفاظ سے ہی خوبصورت لگتی ہے، اسی طرح زندگی بھی اپنے اچھے اوصاف سے ہی اچھی لگتی ہے۔ خوبی اور نیکی دولت سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے۔ یاد رکھو، فتح طاقت کی نہیں صداقت کی ہوتی ہے۔ ایک بوڑھے نے کہا، توبہ کرتا ہوں لیکن بہت دیر سے آیا ہوں۔ آ گیا، موت سے پہلے آ جانا دیر نہیں ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں؟ رزق صالح نہ ہو تو سکون قلب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آنسوؤں کی فریاد مقبول ہے، آدھی رات میں رونا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقبول ہے۔ اس بے نیاز کی بارگاہ میں آنسوؤں کی درخواست رد نہیں ہوتی۔ آپ قریب والوں کو راضی رکھیں تو دور کا سرمایہ مل جائے گا۔ جب کوئی تمہارا منتظر ہو تو اس کو اتنا کم انتظار کرواؤ جتنی زیادہ اہمیت وہ تم کو دیتا ہے۔ اتنا نہیں کہ اس کا انتظار بھی ختم ہو جائے اور اس کی نظر میں تمہاری اہمیت بھی۔ انسان اپنی سوچ سے پہچانا جاتا ہے، اپنی دولت اور ڈگریوں سے نہیں۔ اصلی تعلیم آپ کا دوسروں سے بہترین سلوک اور اخلاق ہے۔ جہاں سے آئے ہیں سبھی کو وہیں واپس جانا ہے۔ دنیا میں کتنے بھی ہاتھ پیر مار لو، گھوڑے دوڑا لو، ٹھیک اسی جگہ جانا ہے جس بنیاد سے اکھاڑ کر اس عارضی ٹھکانے بھیجا ہے۔ پر جیسے پاک صاف آئے تھے ویسے پاک صاف ہی جائیں تو کمال کی بات ہے۔ دنیا کی ہر لذت کے ساتھ کوئی مصیبت وابستہ ہے۔ دانا پڑا ہو تو اس کے ساتھ جال بھی ہے۔ انسان دانے کی تمنا کرتا ہے لیکن وہ جال سے غافل ہوتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کی عبادت کے بارے میں حتمی فیصلہ دینے والے؟ یہ تو بندے کا اپنے خدا کے ساتھ براہ راست معاملہ ہوتا ہے۔ آپ یا میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دکھاوا ہے؟ اور آپ کو تو دوسروں کے دکھاوے کو بھی سچ مان کر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ کون جانے یہی دکھاوا کسی کو کسی دن سیدھی اور سچی راہ پر لا کھڑا کر دے۔ زندگی میں کوئی شخص ایسا ہونا چاہیے جس پر آپ اعتبار کر سکیں۔ جب آپ لڑکھڑائیں تو سہارا دے سکیں، گریں تو اٹھا سکیں، اور جب آپ ہمت ہار رہے ہوں تو آپ کی ہمت بن جائے۔ خوشی میں آپ کا ساتھ دے، آپ کے ساتھ خوشی منائے، اور غم میں کبھی آپ کو تنہا نہ چھوڑے۔ اگر بدقسمتی سے آپ کو کوئی ایسا شخص میسر نہیں تو آپ کسی کے لیے ایسا شخص بن جائیں۔ کبھی کبھی انسان کی وحشتیں اسے بے بسی کے اس مقام تک پہنچا دیتی ہیں جہاں اسے خود کو اذیت دینے میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ کوئی شخص رات کی ظلمتوں میں سے گزرے بغیر طلوع سحر کا نظارہ نہیں کر سکتا۔ ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے۔ خدا تمہاری شہرت سے بھی قریب ہے اور تم رونے کے لیے کاندھے ڈھونڈتے ہو۔
کبھی تھکنے لگے، ٹوٹنے لگے، مزید چلنا مشکل ہو جائے، نڈھال ہو جائے تو کیا کریں؟ اوپر دیکھیں، مسکرائیں اور کہیں اس سے تیری محبت مل جائے گی نا۔ تو چل رہا ہوں، گر رہا ہوں، مگر چل رہا ہوں۔ اگر تیری رضا میرے ٹوٹ جانے میں ہے تو ٹوٹنا احساس، بس اتنا کہنے کی دیر ہوگی، آپ کا دل سنبھل جائے گا۔ وہی بڑا سا پہاڑ اب محض ایک چھوٹی سی پتھریلی رکاوٹ دکھنے لگے گی۔ جب ایک پھول مرتا ہے تو اس میں سے بیج جنم لیتا ہے، جب بیج مرتا ہے تو اس سے پودا پیدا ہوتا ہے، اور یوں زندگی جاری اور ساری رہتی ہے۔ زندگی ہمیشہ موت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ خواہش کو جنون نہ بنائیں کہ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں بہترین انسان وہ ہے جو فوت ہو چکا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت بھوک ہے، جو اخلاقیات کے سارے سبق، عقیدے کے سارے کرشمے اور زبان فلسفے کے سارے جوہر، انسان جب تک اپنا مول نہیں لگاتا انمول کہلاتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ گل کر دیتی ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل کمال علم اور عمل دونوں کو جمع کرنے میں ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دشمن کی دشمنی اس سے مشورہ کرنے سے ختم ہو سکتی ہے۔ صلح و صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوا کرتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب صلح ہو جائے تو پرانے جھگڑے نہ بیان کرو، اس شخص کو معاف کر دو جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا۔ انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ تقدیر ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو، اسے کوئی ڈر نہیں۔ خدا اور انسان کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے کہ جب بھی خدا سے ضرورت پڑتی ہے وہ انسان کو مدد کے طور پر بھیج دیتا ہے، اور جب ہمیں انسان سے کام پڑتا ہے تو وہ خدا بن جاتا ہے۔ دنیا کو جتنا قریب کرو گے فریب نفس میں مبتلا ہوگے۔ کتنی وحشت ہے درمیان ہجوم، جس کو دیکھو گیا ہوا ہے کہیں۔ ہم کو قدرت ہی سکھا دیتی ہے کتنی باتیں، کاش استادوں کو قدرت سے پڑھانا آئے۔ علم کا کمال یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ بالآخر تمہیں یہ کہنا پڑے کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ایک درویش میرے جسم کو چھو کر بولا، کیا عجب لاش ہے، سانس بھی لے سکتی ہے۔ لوگ خوش ہیں اسے دے دے کے عبادت کے فریب، وہ مگر خوب سمجھتا ہے خدا ہے وہ بھی۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان سے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگیں، بلکہ اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کہ کون کون ساتھ چلتا ہے۔ اپنی انا کے لیے دوسروں کو جھکانے والا کبھی دوسروں کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، گزشتہ واقعات کو یاد کرنا اور آئندہ کی فکر دراصل خدا سے حجاب ہے۔ تو دونوں کو جلا دے، ماضی اور مستقبل کے واقعات پر نہیں، ان کے پیدا کرنے والے پر نظر رکھ۔
وہ احساس بہت ہی الگ ہوتا ہے جب اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ ضائع ہونے سے بچا لے میرے معبود مجھے، یہ نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے۔ محبت کوئی راستہ تھوڑی ہے کہ چلتے چلتے راستہ بدل لیا جائے۔ محبت تو ایک سکوت ہے، ٹھہراؤ ہے، ایک ہی در پہ زندگی بتانے کا نام ہے۔ منزلیں پاؤں پکڑتی ہیں ٹھہرنے کے لیے، شوق کہتا ہے کہ 2-4 قدم اور صحیح۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے وہ دلاسا دے رہا ہو کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ انسان کو اللہ کا قرب عقل سے نہیں، عشق سے ملتا ہے۔ اللہ کے یہاں امتحان عاشق کا ہوتا ہے، منافق کا نہیں۔ خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سرے زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاودہ ہو جا۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلماں بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل بنانا کردار کا ہیرانہ۔ پرندوں کو نہیں دی جاتی تعلیم اڑانوں کی، وہ خود ہی طے کرتے ہیں منزل آسمانوں کی۔ رکھتا ہے جو حوصلہ آسمانوں کو چھونے کا، اس کو نہیں ہوتی پرواہ گر جانے کی۔ اور جو تیرے نصیب میں نہیں ہے تجھے کبھی نہیں ملے گا، چاہے 2 ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک رب ہمت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، دکھ بڑا ہو تو ہمت بھی بڑھا دیتا ہے۔ دنیا میں 2 طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ تو شاہی ہے، پرواز ہے، کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی کچھ ایسا کیا ہو جس سے خوش ہو کر اللہ نے آپ کا ذکر فرشتوں میں کیا ہو اور فرشتوں نے آپ کے لیے دعا کی۔ یا رب، اندر کے موسم آباد رہے، باہر گزارا ہو جاتا ہے۔ محبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے جان کھپا دینا۔ اچھائی اور برائی کی ایک جنگ حقیقت میں ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ان کی کئی جنگیں خیالات کی دنیا میں ہوتی ہیں۔ حقیقی جنگ جیتنے کے لیے پہلے خیالات میں اچھائی کا جیتنا ضروری ہے۔ قلب جاری ہونا یہ ہے کہ تیرا شعور بیدار ہو جائے، بدی تیرے دل میں کھٹکنے لگ جائے اور نیکی تیرے دل میں اطمینان پیدا کرنے لگ جائے۔ یہ جس انسان کے اندر بھی پیدا ہو گیا اس کا دل جاری ہو گیا۔ قدرت کا ایک قانون ہے، وہ ڈھیل دیتی ہے، پھر کوئی متکبر بن جاتا ہے اور کوئی عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ خود سے ہی ہر بات کا مطلب نکال کر بیٹھ جانا ہمارے نفس کی پسندیدہ لذت ہے۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی۔ میرا اب جی یہ چاہتا ہے اپنی ذات خلوت سے ہجوم دنیا کی نسبت سے ناتا توڑ کر اپنا تیری منزل کی جانب کہیں روپوش ہو جاؤں، میں ایک درویش ہو جاؤں۔ میں نے پوچھا عشق پیغمبر کی پرکھ کیا ہے؟ اس نے کہا سراپا شرمندگی 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 کہ اس دعویٰ عشق کے قابل نہیں ہوں میں۔ پھر اظہار عشق کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا زباں بندی، تالو سے لگی ہوئی زبان، جھکا ہوا سر اور اپنے وجود سے مسلسل انکار۔ عشق پیغمبر کی راہ کیا ہے؟
خلق خدا سے عشق اشرف المخلوقات میں رکھا ہے راز عشق۔ عشق قرب نہیں مانگتا، عشق تو رضا چاہتا ہے، اور رضا تو فنائے ہستی کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ذکر درویش کے دل کو جلاتا ہے، جلے بغیر تم عاشق تو دور ایک اینٹ بھی نہیں بن سکتے۔ درویش کو اندر سے جلنا ہوتا ہے۔ عشق سے خالی انسان حیوان ہوتا ہے، اور حیوان نصیحت نہیں سمجھ سکتا۔ عشق کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، جاگتی آنکھوں میں بھی خواب ہوتے ہیں۔ حقیقت کی راہ پر چلنے سے پہلے اس کی رکاوٹیں دور کرنی پڑتی ہیں، ورنہ تم الجھ کر گر جاؤ گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی کہ کس چیز سے چوٹ لگی۔ الفاظ موجود ہوتے ہوئے بھی ضبط کرنا اور خاموش ہو جانا ہی صبر ہے اور تربیت کی عکاسی ہے۔ راز خود رازدار کی حفاظت کرتا ہے۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ سب کہنے والا سکون سے محروم رہتا ہے۔ عشق رومی، عشق جامی، عشق کوہ طور، عشق حبشی، عشق کرنی، عشق ہے منصور۔ یہ کیا کہ خواب ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں، جو ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں کے نہیں۔ سر بسر یار کی مرضی پہ فدا ہو جانا، کیا غضب کام ہے راضی برضا ہو جانا۔ دل دکھنے سے چہرے کی رنگت خود ہی بدل جاتی ہے۔ جتنی شدت سے تم دنیا سے محبت کرتے ہو، اتنی شدت سے اگر خدا سے عشق کرتے تو ولی ہو جاتے۔ وہ مت جانو جو تم جانتے ہو، وہ جانو جو تم جانتے نہیں۔ جو کوئی بھی اتحاد کا پانی پیتا ہے وہ بڑھتے بڑھتے سمندر بن جاتا ہے، اور جو کوئی متحد ہونے کے بجائے علیحدگی پسند کرتا ہے وہ چھوٹا اور چھوٹا اور بالآخر ختم ہو جاتا ہے۔ حسد والی آوازیں ہمیشہ گرم ترین لہجوں میں رہتی ہیں۔ گہری ہنسی ہنسنے کے لیے تمہیں اپنی خاص تکلیفوں کے ساتھ صلح کرنی ہوگی اور ان کے ساتھ کھیلنا سیکھنا ہوگا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جا کر وہ خوشی سے رہیں گے، پر حقیقت میں ایسا نہیں، کیونکہ وہ جہاں بھی چاہیں گے خود کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ خدا کی مخلوق کی خدمت عظیم بنا دیتی ہے، مگر صرف اس انسان کو جو اس بات کو سمجھ جائے۔ گزرے ہوئے وقت پر جب بھی نظر ڈالو، کچھ سیکھنے کے ارادے سے ڈالو، سوال کرنے کے ارادے سے ڈالو۔ اگر آپ خود کا سامنا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ دوسروں میں خرابیاں نظر آئیں گی۔ وظیفہ صرف شکر کا کیا کرو کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے۔ جب کوئی دقت ہو تو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دے گا۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے، اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں میں چھپے رکھے ہیں۔ روح کا اعلیٰ ترین لطف یہ ہے کہ تمہاری تنہائی تمہاری سب سے بڑی حقیقی خوشی بن جائے۔ جو اپنی ذات سے مانوس نہیں ہو سکتا وہ کسی اور سے بھی مانوس نہیں ہو سکتا۔ تھکن تو ہوگی جب تم اسے قبول نہیں کر رہے جس کا چہرہ تمہاری طرف ہے، اور بھاگ اس کے پیچھے رہے ہو جس کی پیٹھ تمہاری طرف ہے۔ اگر کوئی شخص فطری طور پر مخلص ہے
تو یاد رکھیں کہ اس کو کھونے والا ہر شخص اپنا ناقابل تلافی نقصان کرے گا، جس کا خمیازہ اسے تمام عمر بھگتنا پڑے گا۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، جو محبت کرتے ہیں مانگتے نہیں۔ اللہ جب ممکن کی ڈور توڑتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم یقین کی ڈور سے جڑ جاؤ۔ خواہش کو پاگل پن نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ اگر کردار اور ظرف نہ ہو تو اللہ کی نعمتیں انسان کو مغرور بنا دیتی ہیں۔ خوف اور ذلت کے حلوے سے آزادی کی خشک روٹی بہتر ہے۔ اپنی طاقت اور اپنی تیز زبان پر مت اتراؤ، جلد وہ وقت آ ہی جانے والا ہے جب تمہارے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑ جائے گی اور تمہاری تلوار جیسی یہ زبان خاک میں مل جائے گی۔ جو شخص محبت اور عشق کا دعویٰ کرتا ہے وہ معشوق کا دروازہ اس وقت تک کھٹکھٹاتا رہتا ہے جب تک کہ اس کے دل میں جان ہے، اس لیے کہ شاید کسی وقت وہ دروازہ کھل جائے اور وہ کسی مرتبے کو پہنچ جائے۔ پرانی شاخ سے پوچھو کہ جینا کتنا مشکل ہے، نئے پتے تو بس اپنی اداکاری میں رہتے ہیں۔ وابستہ رکھ حضور سے دامن حیات کا، اے دل یہی ہے ایک ذریعہ نجات کا۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ راز کی بات ہے۔ صبر کرنا سیکھو، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کن وقتوں سے گزر رہے ہیں۔ یقین کرو وقت گزر جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ دو طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے کی گئی محبت۔ یقیناً محرومیوں پر رونا آتا ہے، لیکن آپ ہنسنے کا فیصلہ کرو۔ یقیناً آپ کے پاس بڑے شکوے ہیں اور لوگوں کی طرح، مگر رب کی حکمت پر یقین رکھو، اس کے ہر حکم پر اس کا شکر ادا کرنے کا فیصلہ کرو۔ اگر اللہ فرماتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھو، اللہ کی کہی گئی ہر بات میں حکمت چھپی ہوتی ہے، بس بندے کو صبر اور یقین کرنا ہوتا ہے۔ توبہ زہر کو شہد میں اور کانٹوں کو گلاب میں بدل دیتی ہے۔ جھوٹ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے، اور جو شخص لگاتار جھوٹ بولتا رہتا ہے تو وہ اللہ کے پاس جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں کرتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ صبر کرنے والوں کو اللہ یقیناً اس سے بہتر دے گا جو ان سے لے لیا گیا ہے۔ صرف ندامت کا احساس، ایک سجدہ اور بھیگی ہوئی آنکھیں۔ اے اللہ، کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ جس لمحے آپ اپنے دشمن کی بھلائی کا سوچتے ہیں، اسی لمحے دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ فطرت کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی قیمت عزت نفس سے زیادہ ہو۔ یہ وہ دور ہے کہ بیٹھے رہو چراغ تلے، سبھی کو بزم میں دیکھو مگر دکھائی نہ دو۔ ملنے کے لیے تعلق کا ہونا ضروری نہیں، لیکن تعلق قائم رکھنے کے لیے ملنا اور یاد کرنا ضروری ہے۔ صحیح اور غلط کی بحث اس وقت جنم لیتی ہے جب عمل کو نتیجے سے الگ کر کر دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے مستقبل کی بنیاد ماضی پر رکھتے ہیں تو پھر یقینی ہے کہ آپ کی اگلی زندگی میں کچھ تبدیلی نہیں آئے گی۔ انسان بولنے جیسے ہتھیار رکھتا ہے،
اس لیے باتوں پر جلد یقین مت کیا کریں۔ ہر وہ بات جو آپ اور کسی کے بھی بیچ میں ہوئی راز ہی کہلاتا ہے، اس کو راز رکھنا بہترین عمل ہے۔ کبھی بھی لوگوں کے رویے یا کسی مشکل صورتحال میں پریشان نہ ہو۔ آپ کے رد عمل کے بغیر وہ بالکل بے بس ہیں۔ ہم چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتے جیسے وہ ہوتی ہیں، ہم چیزوں کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہوتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے بہتر ہونے کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے۔ کسی چیز کا ختم ہو جانا کسی دوسری چیز کی شروعات کا نام ہے۔ خاموشی کا مطلب دوسروں کو بولنے کا موقع دینا ہے۔ پانی تمام رکاوٹوں سے دور رہ کر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پانی کی اس فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے۔ جذبات من پسند باتوں کو ایک پل میں قبول کر لیتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے جب ماں نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے؟ خواہ مخواہ بلانے والا نہیں رہتا۔ علم کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، مگر اس شخص کو نہیں جو علم رکھتا ہو۔ کام کرنے والے کا کوئی وطن نہیں ہوتا۔ روحانیت کے سفر میں کوئی بھی رکاوٹ یا خطرے کی گھنٹی نہیں، سوائے اپنے نفس کے۔ ہر کسی کی محبت کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ کوئی جتا دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ محبت نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اس سے پہلے کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا، وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے؟ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سوار ہو جو ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے، پھر وہاں سے کوچ کر جائے اور درخت کو اسی جگہ چھوڑ دے۔ کوئی آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ پاکیزہ روزی حاصل نہیں کر سکتا، اور آدمی اپنی ذات پر، اپنی بیوی پر، اپنی اولاد پر اور اپنے خادم پر جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹیوں کو ناپسند مت کرو، کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، اور بلا شبہ یہ بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والی، غمگسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، عمل کم ہوتے جائیں گے، دلوں میں کنجوسی سما جائے گی، اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، خون ریزی اور قتل و غارت۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا چھوڑ دینا ہے۔
یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خواہشیں ہیں، اس جال سے بچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ لو۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بونا۔ اس شخص کے ساتھ محبت کرو جو نیکی کر کے بھول جائے اور جو حق اس پر ہو وہ اسے ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ تو شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، تو اسے دور کیوں سمجھتا ہے؟ یہ تو ہی ہے جو اللہ سے دوری اختیار کیے ہوئے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت تیرے قریب ہے۔ دائمی فرض اس وقت کارگر ثابت ہوتا ہے جب اس کے ساتھ 5 نمازیں اور 30 روزے بھی ادا ہوں۔ یہ روحانی سفر کی حقیقتوں میں سے ہے۔ پاؤں گیلے کیے بنا سمندر تو پار کیا جا سکتا ہے، مگر آنسو بہائے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ مشکل دروازے پر دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ اللہ سے وہ چیز مانگو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دقت نہ ہو۔ اللہ سے مانگی ہوئی نعمت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی وقف رہنے دے، چاہے وہ زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی آواز سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ اپنا دل ملا لیتا ہے، اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ انسان ہر فکر اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو کام اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ صحیح راستے پر چلنا تھوڑا مشکل ضرور ہے، پر اس راستے پر آپ کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی آتی ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنے بچ جانے کا یقین نہ ہو، کسی گناہ گار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کمزور کا پنجہ نہ مروڑ، کیونکہ تیرے 100 بار گرانے کے بعد اس نے تجھے ایک بار بھی گرا لیا تو وہ عزت پائے گا اور تو ذلیل ہو جائے گا۔ کون سی چیز انسان کو بے وقعت بنا دیتی ہے؟ فرمایا، زیادہ باتیں کرنا، راز کھول دینا اور ہر ایک پر یقین کرنا۔ جو شخص اپنا حساب لینے کی عادت بنا لیتا ہے، اس کی غلطیاں کم ہو جاتی ہیں۔ آپ کسی انسان کو کھو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ کو کسی انسان کے دھوکے کا علم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہدایت کیا ہے؟ یہ اپنے علم کو عمل میں ڈھالنے کا نام ہے۔ یہ صرف اس کو ملتی ہے جس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے۔ قرآن سے جڑنے کے علاوہ ہمارے پاس نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن سے رابطہ توڑنا نہیں ہے، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ آپ کسی سے مشورہ بھی مانگیں تو وہ اپنا مفاد اور نقصان دیکھ کر مشورہ دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے آپ کے بہترین مفاد کے لحاظ سے۔ اللہ کے نزدیک بڑے گناہ گاروں میں صرف مشرک نہیں آتے بلکہ منافق بھی آتے ہیں۔ منافق وہ ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، جو وعدے پورے نہیں کرتے، امانت میں خیانت کرتے ہیں اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ انسانی دماغ صرف اپنی شرمندگی یاد رکھتا ہے، دوسرے کی نہیں۔
آپ کو دوسرے لوگوں کی زندگیوں کے برے واقعات یا شرمندہ کرنے والے واقعات نہیں یاد، آپ کو صرف ان کی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ ایسے ہی دوسرے لوگوں کو بھی آپ کی زندگی کے وہ واقعات یاد نہیں آتے جن میں آپ نے خود کو شرمندہ کروایا ہو۔ لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے آپ بھی بھول جائیں۔ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے کام کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ وقت میں سے قرآن کے لیے وقت نکالیں گے تو باقی دن میں خود بخود برکت پڑ جائے گی۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کتاب منیر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، ایک روشن کتاب جو آپ کو علم اور ہدایت دیتی ہے۔ جب تک اس کتاب سے رشتہ نہیں بنائیں گے، اللہ کی مصلحتوں کی سمجھ نہیں آئے گی۔ چھپی ہوئی نعمتیں کیا ہیں؟ وہ نعمتیں جو باطنی ہیں۔ وہ سارے دکھ اور تکلیفیں جو ہمیں ملتی ہیں، وہ سب بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ وہ نعمت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے گناہ دھو دیتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غیبت سے بچنا اللہ کا حکم ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، اور غیبت آپ کی تمام نیکیاں اس غیر موجود شخص کو دے دیتی ہے اور آپ کنگال رہ جاتے ہیں۔ اگر رب کہتا ہے کہ سچ بولو گے تو رسوائی سے بچ جاؤ گے تو ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ آپ پاکیزگی اختیار کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے تو وہ درست کہتا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ جھوٹ اور حرام تعلقات آپ کو رسوائی کے قریب لے جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ آپ جتنے ہیلے بہانے کر لیں، جتنے خود کو توجیحات دے دیں، جو وہ کہتا ہے وہی ہوگا۔ سب کی کہانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندوں کو ہوا میں تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ کوئی آپ کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لے تب بھی وہ فضا میں آپ کو تھام لے گا۔ اس لیے اپنے مستقبل کے لیے اتنے پریشان نہ ہوا کریں۔ نصیب بھی وہی لکھتا ہے اور رزق بھی۔ اس سے مانگیں اور اس پر چھوڑ دیں، وہ دے گا، وہی دے سکتا ہے۔ صبر کا مطلب ہے خود کو باندھ لینا، خود کو روک لینا، منفی رد عمل سے خود کو باز رکھنا، مایوس ہونے سے خود کو روکے رکھنا، خود کو پکڑ لینا۔ صبر صدمے کی پہلی چوٹ پر کیا جاتا ہے، بعد میں جو آ جاتا ہے خود سے وہ صبر نہیں ہوتا، وہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی مغفرت عطا کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے، پھر یہ بے سکونی اور بے چینی نہیں ہوتی، اندر امن اتر جاتا ہے، پھر اس کے رزق میں برکت پڑتی ہے، جتنا ہوتا ہے کافی ہو جاتا ہے، اس کا دل بادشاہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب پانے کے لیے مغفرت چاہیے۔ جب ہم رات کو رونے کے بعد، اللہ سے ہزاروں شکوے کرنے کے بعد غافل سو رہے ہوتے ہیں تو صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہر صبح وہ ہمیں قدرت کا پیغام دیتا ہے کہ اندھیرے چھٹ جایا کرتے ہیں، ہر رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ جس دن بہت حبس ہو تو اس کے بعد آندھی اور بارش آ جاتی ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ شدید گھٹن کے بعد اللہ اپنی رحمت ضرور بھیجتا ہے۔ بعض لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ ہیں بہت عمل کرنے والے مگر بہت تھکنے والے۔ ان کے نیک عمل کے باوجود ان کی نیکیاں کیوں ضائع ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ نیت میں کھوٹ ہوتا ہے۔ جب نیکی کی تو اس کو دکھانے کے لیے کیا، کسی پر احسان کیا تو اسے جتا دیا، عبادات کو شکووں سے ضائع کر دیا، تکلیف پر ناشکری کر کے اجر کو گوا دیا۔ قرآن کے طالب علم بننے سے خوشی میں برکت رہے گی،
نعمت کو زوال نہیں آئے گا اور دل کو سکون رہے گا، اور مشکل آئے گی لیکن اس کا حل بھی نکل آئے گا۔ اللہ ایسے لوگ بنا دے گا جو آپ کی زندگی میں آئیں گے اور آپ کو درست راستہ دکھائیں گے۔ یہ سب قرآن کی برکت ہے۔ برکت زیادہ ہونے کو نہیں کہتے، بلکہ جو ہے اس کے خوب ہو جانے کو کہتے ہیں۔ اس دنیا میں جو بھی اپنی روح کی فکر نہیں کرتا، وہ اپنی ساری فکریں اپنے ظاہر کو بہتر بنانے میں لگا دیتا ہے۔ جو روح کی فکر کرتا ہے وہ دونوں کو بہتر بناتا ہے، ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی۔ بہت عرصے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا، اس کا ارادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب ہمارے بھلے کے لیے کیا۔ ہم نے اگر کسی چیز یا کسی شخص کو نہ کھویا ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ چیز اور وہ شخص ساری زندگی آنکھوں کے سامنے چھایا رہتا، اس کی وجہ سے ہماری نظر کا راستہ بند ہو جاتا، اس کے پیچھے کچھ دکھائی نہ دیتا۔ وہ ہٹا تو دنیا نظر آئی۔ قیامت سے پہلے بھی ہر انسان کی زندگی میں کئی قیامتیں آتی ہیں۔ تب ساری خوشیوں کی زمین جس پر آپ رو رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسری زمین سے بدل دی جاتی ہے۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ اب رب کا سامنا کرنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے رحم نہیں کرتا کہ ہم لوگ قابل ترس ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ خود اتنا رحیم ہے کہ وہ ہر دفعہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے اپنی دعاؤں میں سچے اور شفاف ہونا ہے۔ شفاف ہونے کا مطلب ہے کہ جب آپ دعا مانگ رہے ہو اور آپ کے سامنے اللہ ہو تو آپ نے وہ سارے اعتراف دل سے کرنے ہیں جو آپ خود سے بھی نہیں کرتے۔ زندگی استاد ہے اور ہم شاگرد۔ ہم یہاں سیکھنے آئے ہیں۔ نہ ہمارا کوئی انسان اپنا ہے، نہ اس دنیا کا مال و دولت، سب فانی ہے اور آخر میں ہم اکیلے ہی ہوں گے۔ اہم صرف یہی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے چنے ہوئے راستے اور ہمارے انتخاب اور ہمارے اعمال ہمارے حق میں گواہی دیں، نہ کہ ہمارے خلاف۔ جب بھی زندگی میں ظلم دیکھیں، اپنے اوپر یا کسی اور کے اوپر، اللہ سے سوال نہیں کرنا کہ اس نے یہ کیوں ہونے دیا، وہ ایسا ہونے دے گا۔ ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہے۔ ہم ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے ہیں یا ہم ظلم پر خاموش رہنے والے ہیں۔ ہم جب بھی کسی انسان یا عمل کو اللہ کی مرضی سے اوپر رکھیں گے، ہم اسی کے ذریعے عذاب دیے جائیں گے۔ جب ہم اللہ کی مرضی کو سب سے اوپر رکھیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارا سب سے بڑا مددگار بن جائے گا۔ پھر وہ ہمارے لیے راستے نکالے گا اور ہمارے دل کو ان تمام گناہوں سے بے نیازی عطا کر دے گا۔ خود کو راستے پر رکھیں اور یہ سفر شکر سے شروع ہوگا، ماضی میں اپنے اوپر ہوئے انعامات کو یاد کرنے سے اور ان کے لیے زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے۔ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ فانی ہے، یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے۔ اگر اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے لذت یا خوشی لینا چاہو گے تو نہیں ملے گی، ذرا سی دیر کو ملے گی بھی تو فوراً ختم ہو جائے گی۔ تھوڑے فائدے کے لیے ایمان کا سودا کرو گے تو فائدہ بھی زیادہ دن نہیں رہے گا۔ اگر شیطان انسان کو خوف دلاتا ہے کہ اگر تم حلال پر جمے رہو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ انسان سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ اگر حلال کھاؤ گے تو بہت امیر ہو جاؤ گے۔ اللہ کا وعدہ غنی ہونے کا وعدہ ہے کہ تم جتنا ہے اس میں راضی ہو جاؤ گے، تم لالچ سے آزاد ہو جاؤ گے۔ خوشی ایک عادت ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، اس کو انسان نے خود بنانا ہوتا ہے۔ یہ نہ دولت میں رکھی گئی ہے، نہ اولاد میں، نہ مادی چیزوں میں، یہ آپ کے اندر ہوتی ہے۔ اگر آپ ذمہ دار مسلمان ہیں تو آپ اپنی نماز کی حفاظت کریں گے۔ آپ کو سونا جاگنا نماز کے لحاظ سے طے کرنا ہوگا۔
آپ حاضر دماغ رہیں گے، وقت کا احساس کریں گے۔ آپ کسی ایسے ناپاک کام میں نہیں پڑیں گے جس سے نماز متاثر ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کی نعمتوں کا احسان ہونا بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں۔ ہم بس وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں مل رہا، وہ نہیں دیکھتے جو پہلے ہی ہمارے پاس ہے، وہ سب جو دوسرے بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ زمین پر زور سے چلنا اور غرور سے چلنا یہ بھی منع ہے، کیونکہ یہ زمین بھی اللہ کی ایک جاندار مخلوق ہے۔ یہ قیامت کے دن گواہی دے گی۔ ہم نے مر کے اسی زمین کے اندر جانا ہے، تو اس زمین کو ناراض نہیں کرنا۔ یہ صدیوں سے آپ جیسے انسانوں کو دیکھتی ہے اور بھگتاتی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ سارا علم اور ساری دانائی اسی کے پاس ہے۔ آپ اسے علم مانگیں گے تو وہ آپ کو دے گا، صحت مانگیں گے تو دے گا، اچھی عادات مانگیں گے تو دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سارے خزانے ہیں، مال کے، اولاد کے، اچھے زوج کے، سب اسی کے پاس سے ملے گا، ایمان اور علم بھی۔ اس بات کو آپ نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے سمجھ لینا ہے اور دل میں بٹھا لینا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ آپ کو کوئی تکلیف دے نہیں سکتا اگر اللہ اس کو روک لے۔ ایک حیرت کی حالت میں خاموش ہو جانا بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ اپنے خلاف اللہ کا فیصلہ سن کر خاموش ہو جانا بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ قبر کی گہرائی اور تنہائی ہمارے انتظار میں ہے۔ بہت جلد بستر ہمارے بدل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ بچہ جتنی فرمائشیں کرتا ہے ماں باپ کو اتنا زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اللہ کا پیار چاہتے ہو تو اللہ سے زیادہ فرمائشیں کرو۔ وہ تکلیفیں اور حادثات جو آپ کی سوچ کو صحیح سمت میں ڈال دیں، وہ حادثات نہیں بلکہ غیب سے مدد ہوتی ہے۔ یعنی ہر پریشانی ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتی ہے۔ لہٰذا دل چھوٹا نہ کریں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ہمیں نفرتوں کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ محبت بانٹنے والے کو ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر انسان عمل کرنے والا ہے تو اس کی زبان میں تاثیر ہوگی، اور اس کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی۔ توبہ میں جلدی کرو، بعض مرتبہ موت توبہ کی مہلت نہیں دیتی۔ اچھی سوچ، عبادت اور نیکی، جب ہم ان تینوں کو اپنا لیں گے تو ہمیں رب مل جائے گا۔ حلال حرام میں فرق کرنا سیکھو، ورنہ دنیا تو گئی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ لوگوں میں صرف خامیاں ہی تلاش مت کرو، ہر انسان میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، بس ان پر نظر رکھو تو تعلقات ٹھیک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت ہر کسی سے نہیں لیتا، جس کو وہ پسند کرتا ہے اس پر ہی یہ کرم ہوتا ہے۔ دنیا کے پجاری مالداروں سے دوستی اچھی نہیں ہوتی۔ جھوٹ بولنے والے ایک وقت تک پردے میں رہتے ہیں، پھر بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ مزاج میں بے نیازی پیدا کرنا چاہتے ہو تو خواہشوں کے چنگل سے باہر نکل آؤ۔ عقل عام چیزیں بھی نہیں سمجھی، عشق نے معجزے بھی کر ڈالے۔ مصیبت میں خاموشی سے اللہ کی طرف لوٹ جانے کا نام ہی صبر ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اس کے محبوب بندے ہنستے کم ہیں اور روتے زیادہ ہیں۔ انہیں اپنا غم نہ بھی ہو تو بھی دوسروں کا غم ان کے آنسو رکنے نہیں دیتا۔ اگر تو آپ خدا پر یقین کرتے ہو اور اس کی طاقتوں پر اعتبار کرتے ہو تو پھر تو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ مشکل کا حل کیا ہے،
مشکل کا حل پھر وہی مشکل کشا ہے، چاہے وہ مشکل حل کرے یا نہ کرے۔ زندہ رہنے کی سب سے اعلیٰ مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کلمہ بن کر اور درود پاک بن کر آج تک زندگی کے اندر موجود ہے۔ اگر تمہیں عزت درکار ہے تو اسے اللہ کی اطاعت میں تلاش کرو۔ روحانیت کے راستے میں ایک بڑا نکتہ سمجھنے کا یہ ہے کہ اس راستے میں جس آدمی کو یہ انتظار رہا کہ مجھے کیا ملے گا، اسے کبھی کچھ نہیں ملا، اور جس آدمی نے اپنے رب کو صرف اس لیے پکارا کہ وہ رب ہے تو اس کو سب کچھ عطا ہو گیا۔ ایک عالم جس قدر علم کا زیادہ مالک ہوگا، اس کی گفتگو اسی قدر سادہ اور سمجھنے میں آسان ہوگی۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ کہہ دو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ عبادت کو اس کے لیے خاص رکھوں، دل کی خلش تو ساتھ رہے گی تمام عمر، دریائے غم کے پار اتر جائیں ہم تو کیا